بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائن۔ بھارت کی جانب سے پاکستان پر واٹر اسٹرائک، دریائے چناب خشک ہونے لگا۔ حالیہ دنوں میں دریائے چناب میں پانی کی آمد میں غیر معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اچانک بہاؤ میں کمی کسی تکنیکی رکاوٹ یا بیرونی مداخلت کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ اس تبدیلی نے زرعی شعبے اور مقامی آبادی میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ پانی کی سطح میں 90% تک کمی ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ پاکستانی حکام نے اس مسئلے پر ہنگامی جائزہ اجلاس بھی طلب کر لیا۔ پاکستان کا سخت پیغام، پانی بند رہا تو ممکنہ کارروائی خارج از امکان نہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اگر پانی کی روانی بحال نہ ہوئی تو پاکستان متبادل اقدامات پر غور کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے بین الاقوامی اداروں کو بھی صورتحال سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ دفاعی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ آبی تنازع مستقبل میں کشیدگی کا باعث بن سکتا ہے۔ پاکستان نے پانی کے تحفظ کو قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دے دیا۔ تمام آپشنز پر مشاورت جاری ہے، فیصلہ کن وقت قریب ہے۔ عالمی رد عمل سست، پاکستان کی اپیل پر محدود توجہ۔ پاکستان نے بین الاقوامی برادری سے اس مسئلے پر توجہ دینے کی اپیل کی ہے، تاہم تاحال کسی بڑے ملک یا بڑے ادارے کی جانب سے عملی اقدامات سامنے نہیں آیا۔ بعض ممالک نے محتاط انداز میں تشویش کا اظہار ضرور کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی جیسے حساس معاملے پر بروقت رد عمل نہ آیا تو دیر ہو سکتی ہے۔ پاکستانی عوام عالمی برادری سے شفاف تحقیقات کی توقع رکھتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لائن آف کنٹرول پر کشیدگی مسلسل جاری۔ موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں نے ایک دوسرے پر بلا اشتعال فائرنگ کا الزام لگاتے ہوئے جوابی کارروائی کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستانی ذرائع نے کہا ہے کہ ہندوستانی فوج نے کل درمیانی شب پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہندوستان نے LOC پر نکیال، کوٹھی، شاردا، نیلم، حاجی پیر اور کیل سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کا پاکستانی فوجیوں نے بھرپور جواب دیا۔ مودی حکومت کا 7 ریاستوں میں شہری دفاع کی مشقوں کا اعلان۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت نے شہری دفاع کی مشقوں کے انعقاد کے احکامات 5 مئی کو جاری کیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس حوالے سے ڈائریکٹوریٹ جنرل فائر سروس، سول ڈیفنس اور ہوم گارڈز نے اپنے خط میں لکھا کہ موجودہ جغرافیائی سیاسی منظرنامے میں نئے اور پیچیدہ خطرات ابھر کر سامنے آئے ہیں، لہٰذا یہ سمجھداری کی بات ہوگی کہ وفاق کے زیر انتظام ملک کے تمام علاقوں میں ہر وقت سول ڈیفنس کی بہترین تیاری برقرار رکھی جائے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت کی جانب سے اٹھایا گیا یہ اقدام زیادہ اہمیت کا حامل اس لیے ہے کیونکہ 1999 میں ہونے والی کارگل جنگ کے دوران بھی اس طرح کی مشقیں نہیں کی گئی تھیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد عالمی ایئر لائنز نے پاکستانی فضائی حدود کا استعمال بند کر دیا۔ پہلگام حملے کے بعد پاک بھارت کشیدگی شدت اختیار کر گئی ہے، جس کے اثرات عالمی فضائی سفر پر بھی پڑنے لگے ہیں۔ دنیا کی کئی بڑی ایئر لائنز نے پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے سے گریز کا فیصلہ کر لیا، جس کے نتیجے میں متعدد پروازیں متبادل روٹس اختیار کر رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق لفتھانزا، امارات، برٹش ایئر ویز، ایئر فرانس اور سوئس ایئر لائنز نے پاکستان کی فضائی حدود کا استعمال ختم کر دیا ہے۔ ان ایئر لائنز کی بھارت اور دیگر ممالک جانے والی پروازیں اب لمبے روٹس پر سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کا دوبارہ آغاز اتوار کو مسقط میں ہوگا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان بلا واسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کا انعقاد اتوار 11 مئی کو عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوگا۔ اس سے قبل امریکی ویب سائٹ ایکسیوز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے حوالے سے خبر دی تھی کہ امریکہ اس ہفتے ایران کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کے چوتھے دور کے انعقاد کی کوشش کر رہا ہے۔
اسرائیل کے یمن اور غزہ پر فضائی حملے 54 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے یمن اور غزہ پر فضائی حملے کرتے ہوئے کم از کم 54 فلسطینی شہید کر دیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے کہا ہے کہ غزہ کے 20 لاکھ سے زائد افراد کو ایک نئی زمینی کارروائی کے ذریعے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں ہزاروں بیماریوں اور زخمیوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، کیونکہ غزہ کے ہسپتال 48 گھنٹے بعد تمام سہولیات سے محروم ہو جائیں گے۔ اسرائیل کے غزہ منصوبے کے بعد مذاکرات میں مزید دلچسپی نہیں رکھتے، حماس نے دو ٹوک پیغام دے دیا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل کی جانب سے متنازعہ غزہ منصوبے کے اعلان کے بعد جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں مزید دلچسپی نہ لینے کا اعلان کر دیا۔ حماس کے سینئر عہدیدار باسم نعیم نے خبرساں ایجنسی AFP کو بتایا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے گزشتہ روز غزہ میں نئے آپریشن کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت اسرائیلی فوجیوں کا غزہ پر قبضہ اور آبادی کو نقل مکانی پر مجبور کیا جائے گا۔ عارضی جنگ بندی شروع ہونے سے قبل یوکرین کا روس پر بڑا حملہ۔ یوکرین نے روس کے دارالحکومت ماسکو سمیت کئی شہروں پر درجنوں ڈرون طیاروں سے حملہ کر دیا۔ حملے کے بعد 10 ہوائی اڈے بند کر دیے گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین نے روس کے دارالحکومت ماسکو سمیت کئی شہروں پر درجنوں ڈرون طیاروں سے حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ نازی جرمنی پر فتح کی سالانہ تقریب سے صرف 3 دن قبل کیا گیا ہے۔ اس حملے کے بعد روس کے 10 ہوائی اڈوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کا فوجی آپریشن کی آڑ میں غزہ پر قبضے اور فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا اعلان۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نیتن نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنی ویڈیو میں کہا کہ غزہ میں شروع ہونے والا نیا فوجی آپریشن پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ نیتن نے کہا کہ اس آپریشن کا مقصد حماس کا خاتمہ کرنا ہے، تاہم نیتن نے یہ نہیں بتایا کہ اسرائیلی فوج غزہ کے کتنے حصے پر قبضہ کرے گی۔ نیتن نے کہا کہ فوجی آپریشن کے دوران غزہ کی آبادی کو ان کے تحفظ کے لیے وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ نیتن کا مزید کہنا تھا کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا کہ اسرائیلی فوج غزہ میں جائے گی اور کارروائی کر کے واپس آ جائے گی، بلکہ اس بار اس کے برعکس ہوگا۔ اسرائیلی فوج نے یمنی دارالحکومت سینا کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر حملہ کر کے ایئرپورٹ کو مکمل طور پر ناکارہ بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے سینا ایئرپورٹ کے علاوہ سینا میں ایک سیمنٹ فیکٹری اور 2 بجلی گھروں کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ یمنی حوثی سینا ایئرپورٹ کو ہتھیاروں کی ترسیل کے لیے استعمال کر رہے تھے، جبکہ سیمنٹ فیکٹری کو زیر زمین سرنگوں اور فوجی انفراسٹرکچر کی تعمیرات کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ کیا رہے کہ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے یمنی دارالحکومت سینا کا بین الاقوامی ایئرپورٹ فوری خالی کرنے کی وارننگ بھی جاری کی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ چھوڑنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو رقم اور ٹکٹ دینے کا اعلان۔ واشنگٹن میں میڈیا بریفنگ کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو رضاکارانہ چھوڑنے والوں کو $1000 دیں گے۔ ملک کو غیر قانونی تارکین وطن سے محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ روسی صدر کا مودی کو فون، پہلگام واقعے پر افسوس۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ٹیلی فون کرتے ہوئے پہلگام واقعہ میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ روس بھارت کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری پر بھی بات چیت ہوئی۔ کویت، سعودی عرب اور اردن میں گرد و غبار کا طوفان۔ سعودی عرب، کویت اور اردن کے کئی علاقوں کو گرد و غبار کے طوفان نے متاثر کیا۔ کویت میں خراب موسم کے باعث 3 پروازوں کو دمام میں اتار لیا گیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گرد و غبار کے طوفان کے باعث کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حفاظتی اقدامات کے تحت پروازوں کو دمام جانے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے پاک بھارت کشیدگی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی اس وقت بلندی پر ہے۔ دونوں ممالک کا اقوام متحدہ امن مشن میں اہم کردار رہا ہے۔ مجھے پہلگام واقعے کے بعد بھارتی جذبات کا احساس ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے کی شدید مذمت اور متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے امن کو خطرہ ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف
وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے تاریخی گہرے برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد ہندوستان کے اشتعال انگیز رویے کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں موجود کشیدگی پر پاکستان کو شدید تشویش ہے۔ کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے امن کو خطرہ ہو۔ پاک بحریہ نے بھارتی طیارے کا سراغ لگا لیا، مسلسل نگرانی۔ ملکی بحری سرحدوں کی محافظ پاک بحریہ ہر دم چوکس اور تیار ہے۔ پاکستان نیوی نے 4 اور 5 مئی کی درمیانی شب بھارتی طیارے P-8L کا سراغ لگا لیا اور مسلسل نگرانی میں رکھا۔ پاک بحریہ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ بھارتی پروپیگنڈا ناکام، 300 سکھ یاتری کرتارپور پہنچ گئے۔ یاتریوں نے کرتارپور میں مذہبی رسومات ادا کی اور پاکستانی عوام کی مہمان نوازی کو سراہا۔ سکھ یاتریوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں انہیں پاکستان نہ جانے کے لیے ڈرایا گیا تھا، وہاں جانا خطرناک ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ لیکن ہم نے کہا موت کہیں بھی آ سکتی ہے، ہم تو امن اور عقیدت کے راہ پر نکلے ہیں۔ پاکستان ایک پرامن اور محبت کرنے والا ملک ہے۔ پاکستان نے بھارت پر نظر رکھنے کے لیے پہلا لانگ رینج ریڈار تیار کر لیا۔ بھارتی افواج کی بری و فضائی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے ریڈار AM-3505 تیار کر لیا گیا۔ نجی ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق یہ ریڈار NRTC اور بلیو سرج کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ 350 کلومیٹر دور تک دشمن پر نظر رکھتا ہے اور 60,000 فٹ بلند اڑتے ہوئے طیارے کی شناخت آسانی سے کر سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔